الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بڑی مشہور حدیث ہے، کئی بار ہم نے سنی ہوگی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے، اللہ کریم اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں. یہ بظاہر تو ایک بڑی نارمل سی حدیث ہے اور ہم نے کئی بار سنی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث کو ایک الگ پیرائے میں، ایک الگ سینیریو میں سمجھیے. ہم نارملی اپنے بزنس میں، اپنے کاروبار میں اپنی بیلنس شیٹ چیک کرتے رہتے ہیں، اور بیلنس شیٹ نارملی کیا ہوتی ہے، اگر دیسی انداز سے بات کریں کہ کتنا دینا ہے، کتنا لینا ہے، جو بچ گیا وہ ہمارا ہے. آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن بھی ایک بیلنس شیٹ بنائی جائے گی، اور وہ بیلنس شیٹ کسی پیپر پر نہیں، وہ نامہ اعمال کو تول کر بنائی جائے گی. اور اس کے بارے میں قرآن نے سورہ قارعہ میں چند آیتوں میں ہی ایک پراپر سینیریو بیان کیا ہے. قرآن فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اللہ نے فرمایا جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، وہ مزے میں ہوگا، وہ چین میں ہوگا، وہ جنت کے باغوں میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. قرآن کہتا ہے جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے نیکیوں کے، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا، وہ ہاویہ میں جائے گا. اب آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے قیامت کے دن کہ جب ان کی نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے تو ایک گناہ کی وجہ سے، یعنی ایک گناہ زیادہ ہو رہا ہوگا یا ایک نیکی کم پڑ رہی ہوگی، اس کے لیے وہ پھنس جائے گا، مارا پھرے گا کہ کوئی قیامت کے اس پورے میدان میں ایک نیکی دے دے یا میرا کوئی گناہ لے لے تاکہ میرا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے. آپ ذرا سوچئے کتنی نفسا نفسی کا دور ہوگا. اور اگر ایسا کوئی شخص اللہ نہ کرے ہم میں سے ہوگا، اس کو کتنی حسرت ہوگی کہ یار میں ایک ہی گناہ کم کر لیتا، وہ حرام نہ دیکھتا، وہ حرام نہ بولتا، وہ جھوٹ نہ بولتا، وہ حرام نہ کماتا، تو آج میرا گناہوں کا پلڑا ہلکا ہوتا اور نیکیوں کا بھاری ہوتا، اور دیکھو یہ سب جنت میں جا رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ چلا جاتا. کتنی حسرت ہوگی اسے کہ اگر اس کو یہ یاد آئے گا کہ میں ایک درود اور پڑھ لیتا، ایک کلمہ پاک اور پڑھ لیتا، 2 رکعت نفل اور پڑھ لیتا. ایک تو بات اس سے سیکھنے کو یہ ملی قرآن کی ان آیتوں سے کہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے. چلو یار کر لو کوئی بات نہیں، وہی گناہ پھنسوا سکتا ہے. اور کبھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے. ہمارے بہت سارے اب لوگ ایسے بن گئے کہ جن کی پورے دن میں نماز 5 ٹائم پڑھتے بھی ہیں نا، تو نفل نہیں ہے، سنت غیر موقعہ بالکل ختم ہو، آبسلیٹ ہو گئی ہیں. اب تو عجیب لوگ نکلے، مطلب پہلے سنتے نہیں تھے، ہمارے نوجوانوں میں یہ کہ فرضی پڑھتے ہیں بھائی ہم تو، پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیا ہے. یاد رکھو نفل جو ہے وہ آپ کی سنت کا دائرہ ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ سیکیورٹی کی ایک پوری چین ہوتی ہے نا، یہ ایک لائن اگر آپ نفل کی پکی کر لیں تو آپ کی سنتیں پکی ہو جائیں گی. سنت کو پکڑ لو گے تو واجب پکا ہو جائے گا، واجب پکڑ لو گے تو فرض پکا ہو جائے گا. جب بندہ نفل چھوڑتا ہے نا، ہم نے دیکھا آہستہ آہستہ اس کی سنتیں بھی جاتی ہیں. سنتیں چھوڑتا ہے پھر شیطان واجب پر حملہ کرتا ہے، اور جب واجب بھی چھوڑتا ہے تو فرض بھی چلا جاتا ہے. تو یہ سیکیورٹی کی ایک پوری چیز لے کے ایک دائرہ ہے. اپنے گرد نفل نماز کا سیکیورٹی کا دائرہ رکھو، تمہاری فرض کبھی نہیں جائے گا. تو بہرحال آپ سوچیے قیامت کا دن جب ایک ایک عمل تولا جا رہا ہوگا، اس وقت کتنی حسرت ہوگی کہ یار میں تھوڑی اور نیکیاں کر لیتا، آج پھنس گیا میں. اور سچی بات کہوں میں، اگر کوئی ریئلٹی کے ساتھ ہم سے پوچھے کہ یار ذرا پوری زندگی کا انالائز کر کے بتاؤ کہ نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں، تو شاید ہم سب کا جواب یہی ہوگا کہ یار خطائیں زیادہ ہیں. اب what is the way to clear your balance sheet on the day of judgment؟ اب کیا طریقہ ہے کہ یار گناہ زیادہ ہو گئے، نیکیاں کم ہو گئی، اب کرنا کیا پڑے گا؟ یا تو میں نیکیاں گناہ سے زیادہ کر لوں،
یا میں گناہ کسی طریقے سے کم کروں تاکہ میرا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ اب یہ حدیث پاک دوبارہ سنو، اندازہ ہوگا کمال کا وظیفہ ہے درود پاک۔ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو ایک بار درود پاک پڑھے 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں اور 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اٹ مینس دا مور آئی ریسائٹ درود پاک، جتنا میں درود پاک پڑھتا جاؤں گا میری بیلنس شیٹ جو ہے وہ بیلنس ہوتی جائے گی، نیکیاں بڑھتی جائیں گی اور گناہ کم ہوتے جائیں گے۔ جب اس تصور کے ساتھ درود پاک پڑھو گے نا اور تسبیح ہاتھ میں ہوگی تو تسبیح رکھنے کو جی نہیں چاہے گا، خطائیں یاد آئیں گی، گناہ یاد آئیں گے کہ بہت کر لیے یار، اور درود پڑھ لوں تاکہ رب معاف فرما دے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کثرت کے ساتھ درود پاک اپنا معمول بنائیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انشاءاللہ بروز قیامت کی شرمندگی سے محفوظ رہیں گے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔